يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شهداء ملت جعفریہ اہلین مجلس مرحومین، اس مسجد و امام برگاہ دیوانیان اور مومنین مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہوں تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے فاتحہ پڑھن والا موجود کھڑی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ صلی سالے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی قبریں میں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس مرحومین، بالخصوص علی مختار حسین انہاں دے والدین مرحومین، محمد افضل مرحوم انہاں دی اہلیہ مرحومہ، محمد ریاض، محمد پرویز، محمد خان مرحوم، محمد نواز اور اس خاندان دے اور حاضرین دے جتنے مرحومین اس دار فانی تو چلے گئے، انہاں دی بلندی کے درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بارك ثواب هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دعائیں کی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات. والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وحده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. لعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وآصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: هي الصديقة الكبرى صلوات. مومنین کرام، عوامل بیت،
دائی محترم معزز سامعین، یہ طویل گفتگو نہیں، بس حسن اتفاق ایسا کہ جو کہ ایام ہی ایام شہادت گفتگو دا ایک حصہ آج اور ایک حصہ پرسوں روز شہادت نماز ظہرین دے بعد انشاءاللہ جیتے ہم گفتگو ہے ختم کرے ساؤں تھوں پھر ابتدا تاکہ ایک ربط پیدا ہو جائے اور اس بی بی دی عظمت چند جملے بھی ذہن نشین ہو جائے۔ موسم دی شدت بھی عرض ہے کہ تقریباً 12:15 تو حضرات تشریف فرمائے جمعہ اور پھر برادر بزرگ تو زیادہ طویل نہیں، صرف دو نکات کی طرف متوجہ۔ یہ وہ عزت و عظمت والی بی بی ہے کہ جنہیں بارے معصوم نے ارشاد فرمایا اسا مخلوق خدا دے حجت ہیں، ساڑی ماں بدول اسا آئمت بھی حجت ہیں۔ رسمی دے انداز کو ہٹ کے منتخب دیا مجمع تشریف فرماؤ متوجہ حضرات، بالکل غیر رسمی دے انداز چند جملے میں جس حدیث کو موضوع گفتگو قرار دیتا ہے تو میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا ہی صدیقۃ الکبریٰ، میری جدہ صدیقہ کبریٰ ہے، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، صادق امام فرمائے ما سبق انبیاء اور اوصیانوں اس وقت تک نبوت و وصایت ملی ہی نہیں جب تک انہاں میری جدہ دی فضیلت دا اقرار نہیں۔ ما سبق انبیاء و اوصیاء دارت القرون الاولا، اس جملے دی وضاحت ہے کہ ایک بزرگ عالم دین صاحب تفسیر برہان دا جملے اور خود ایک صادق امام نے ارشاد فرمایا اور میرا صادق امام فرمائے ما تقاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، صادق امام فرمائے ما سبق انبیاء جو کسی نبی نو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی جب تک انہاں میری ماں بدول دی عصمت و عظمت کا اقرار نہیں۔ صاحب تفسیر برہان نے امام نے سے جملے دی شرح تعریف فرمایا اس تو مراد ہے ما بعث اللہ احدا من الانبیاء والاوصیاء حتی اقروا بفضل، اس وقت تک کریم اللہ نے کسی نبی نو نبوت اور کسی وسیع و وصایت بھی عطا نہیں فرمائی جب تک انہاں نبی دی بدول بیٹی دی عظمت کا اقرار نہیں۔ محترم سامعین، شیعہ علماء دا اس بات سے اتفاق ہے کہ 5 دن بعد دے بعد میں کہہ رہا ہوں جو اثر کیا معصوم نے نزدیک بی بی دی عظمت کیا 14 معصومین جو علماء شیعہ دے اس بات سے اتفاق ہے بلا خوف تردید جملہ آخریا 14 معصومین جو 5 دن پاک دے بعد افضل ترین مقام ہے یوسف زہرا، 14 معصومین جو پہلے 5 دن پاک و 5 عظمت والی ہستیاں اور انہاں 5 ہستیاں دے بعد باقی 9 معصوم آئمہ جو بلند ترین مقام ہے تیرے اور میرے زمانے دے امام دا قائم امام زمانہ دا، اور 2 روایات گوائے جو کینے باقی آئمہ دے افضل مقام اور میرا صادق امام فرمائے کاش اگر میں نو قائم امام زمانہ دے زمانے جو مقام اور زندگی ملے، صادق امام فرمائے میں اپنی زندگی یوسف زہرا دی خدمت بسر کرتا ہوں۔
بارے صادق امام فرما رہے ہیں میں خدمت امام اپنے زمانے دا صادق فرمائے نے اور کوئی معصوم فرمائے نے بے ابی انت و امی اے آئمہ اے 9 ہستیاں جو 8 ہستیاں آدیاں نظر آدیاں ساڑے ماں باپ یوسف زہرا تو قربان ہے اگر اس جملے دی سمجھ آ گئی ہوئے یہ مقام ہے زمانے میں امام دا یہ مقام ہے یوسف زہرا دا یہ مقام ہے 12ویں امام دا اور ذرا 12ویں آقا کو لو پوچھئے مولا تھوڑی جدہ دی عظمت کیا جملے نال مربوط ذرا توجہ فرمائے سو 12-14 معصومین جو 5 باپ دے بعد بلند ترین مقام ہے یوسف زہرا دا اور دوڑا میرا زمانے دا امام فرما رہے ہیں وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ 12 آقا فرما رہے ہیں میرے واسطے بھی اگر کوئی کامل نمونہ ہے تو نبی دی زخمی دی اسوۃ حسنہ بدلو میت عالم دکھاں دے عالم مسائل دی دنیا انتظار دی دنیا عصمت دی دنیا وارے آقا نے دختر پیغمبر نو اسوہ حسنہ کرا دیتا میرے واسطے میری جدہ صاحب بہار نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 180 کے بارے آقا دے فرمان لمبی حدیث ہے مگر میں ایک ٹکڑا جناب دی خدمت کی تلاوت کی تھے پھر جملات کر رہا ہے جیلے والے معصوم فرمائے میرے ماں باپ یوسف زہرا پہ قربان جیلے والے سارے فرمائے میں نے زندگی موقع ملے میں ساری زندگی 12ویں دی خدمت بسر کا چھوڑا وہ یوسف زہرا فرما رہے ہیں اگر میرے واسطے کوئی ہستی کامل نمونہ میرے واسطے اگر اسوہ حسنہ ہے تو بدول اللہ لی اسوۃ حسنہ اس واسطے جو مسائل دی دنیا دکھاں دی دنیا عصمت دی دنیا صبر دی دنیا اگر زمانے دے امام واسطے بھی تسلی کا ذریعہ ہے تو باب دے بعد 75 یا 95 دن دی زندگی ہے بدول اللہ جڑی ہستی معصوم واسطے اسوہ حسنہ جڑی ہستی معصوم واسطے اور میرے محترم انہا ایام خصوصا بلکہ میں تا سمجھا جو لفظ اسرا جڑی حدیث میں آپ کرنے لگا 3 دن تا ذکر ہوئے شاید آج کل اور پرسوں تو زیادہ اس کا بہتر میں اس کوئی دن نہ ہوئے اور وہ ہے جو انہا 3 ایام حدیث سے ذکر نہیں جو 3 ایام حدیثی فقط 3 دا عدد بیان ہوئے ہو سکتے 11 12 13 ہوئے 75 دن والی روایت کے مطابق 95 دن والی روایت کے مطابق یکم 2 3 جمادی الثانی یا زندگی دے کوئی 3 دن معصوم دے حکم ہے جو کسرت نال نبی دی دھی تے صلوات پڑھ رسول اللہ کے صلوات پڑھنا دا حکم اور میں جناب دی خدمت دی 2 احادیث عرض کرنا چاہنا عبد الملک نوفلی نے ڈھیر ساری روایات دے نالے جملہ تعریف فرمایا جو خود بدول اللہ فرما رہے ہیں قال ابی وهو ذاہی من سلم علی و علیک 3 ایام بدول اللہ فرما رہے ہیں میرے بابا نے میرے سامنے ارشاد فرمایا جیڑا فرد میری ذات نے یعنی پیغمبر دی ذات نے اور میری بیٹی بدول تے 3 دن صلوات پڑھے راویہ کون ہے خود بدول اللہ صحابی کے سامنے بی بی فرما رہے ہیں میں او بدولا کہ بابے نے فرمایا ہاں من صلی علیہ و علیہ کے اے بدول بیٹا جڑا میرے تے یا تے زہرا تے 3 دہاڑے صلوات پڑھے فلاح الجنہ میرے دادے فرمائے او دا کم از کم آج جنت ہے اور پھر صحابی آتا ہے میں سوال کیتے قل تو لہا ذافی حیاتے ہی و حیاتے او بعد موتے ہی و موتے
ارے میں پوچھے بی بی یہ صلوات پڑھنا تواڈی اور تواڈے بابے دی زندگی ہے یہ صلوات پڑھنا تواڈے اور تواڈے بابے دے دنیا تے ٹر ونجن دے بعد تو بدول اعلیٰ نے فرمایا فی حیاتنا و بعد وفاتنا ساری زندگی پڑھی سارے ٹر ونجن دے بعد میرے بابے فرمائے جڑا میری اور میری بدول دی ذات تے صلوات پڑھے اس دا اجر جنت ہے اور روایت اہل سنت عالم نے ابن مغازری نے اپنی مناقب کی تعریف فرمائی مناقب مغازری صفحہ نمبر 363 تھے اور دوسری حدیث کشف الغمت شیعہ عالم دین نے پیغمبر اعظم دی حدیث تعریف فرمائی کہ پیغمبر اعظم فرمانے یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ وَأَلْحَقَهُ بِهِ بِي حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ پیغمبر اعظم فرمانے نے میرا بطول بیٹا ہے میری زہرا اللہ نے تیرے عزت عطا فرمائی ہے اگر کوئی بندہ تیری ذات پہ صلوات پڑھے فرمایا دا پہلا اجر ہے جو رحمان اس نے گناہ معاف کر چھوڑے دے وَأَلْحَقَهُ بِي اور فرمایا مالک اس کو دوسرا انعام عطا فرمائے سی جو جنت میں نبی دی ہمسائیگی عطا فرمائے اور میرے محترم جن علماء کو لوگ پوچھا گئے کیونکہ محمد والے محمد میں صلوات مختلف انداز اور تو جامع ترین اللہم صلی علی محمد و آل محمد لیکن فرمایا نہیں بطول عذرا اگرچہ اس درود بھی شامل اگرچہ درود 14 پہ ہے مگر جیڑا درود دے بارے حکم ہے کس انداز کس بی بی تے ترائے دیانے صلوات و سلام فرمایا پڑھ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا میرے اللہ بدول عذرا دے بھی صلوات و سلام بدول عذرا دے عزت والے بابے دے صلوات و سلام بدول دے عزت والے شوہر دے صلوات و سلام اور فرمایا بدول دے عظمت والے پترہ دے صلوات و سلام سوچتے میرے محترم حدیث سے تطرائے دا لفظ استعمال ہوئے تو میں یاد کر رہے ہیں یقیناً یہ ایام فاطمیہ ایام شہادہ دن آج کل پرسو خدا جانے کتنے موقع کتنی مجالس سے شرکت کا موقع ملے ان کا انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور ہے کتنی مجالس شاید آج دن رات اور پرسوں تک سن سو کوشش کریں جدے جمالی ثانی دے ایام دینے جائیں جدے بیوی دے دکھ یاد آمیں جدے بیوی دی کوئی عظمت کا جملہ سن جدے کوئی بیوی دی فضیلت کا جملہ سن کوشش کر جو بیوی کے صلوات پڑھ تاکہ اس فضیلت کا حقدار بن برانتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندتر صلوات بس چونکہ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں برادر بزرگ میں اسے دی تکمیل پہ کرا آخری دو حدیث اور گفتگو تمام جملے ذکر مصیبت صادق امام نے فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل صادق امام فرماتے ہیں اللہ نے ہاں میری جدہ دے 9 اسماء ہیں 9 نام دختر پیغمبر دے انہیں جو صرف ایک نام دی وضاحت اور اتنا ہی وقت ہے فرمایا پہلا فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرازیہ والمریہ والمحدثہ والزہرہ فرمایا اللہ نے میری جدھانوں خالق کے کائنات دے ہاں 9 اسماء مبارکہ دختر پیغمبر دے میں جس سے متعلق اور بھائی بھی حدیث پڑھ رہے ہیں برادر بزرگ سے بھی تکبیر فاطمہ معصوم کو پوچھا گئے مولا کیا
تھوڑی اس بیٹی کا نام تھوڑی اور جدہ کا نام فاطمہ پیغمبر اعظم کو پوچھا گیا بیٹی کا نام فاطمہ کیوں معصومین کو پوچھا گیا اس بی بی کا نام فاطمہ کیوں تو پیغمبر اعظم نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فاطمہ وفاطمہ من احبها من النار فرمایا چونکہ اللہ نے میری اس بیٹی دی فضیلت اور محبت اقرار کرنے والے نو جہنم تو آزادی دا پروانہ عطا فرمایا فاطمہ من النار فاطمہ لفظی معنی ہے چھڑانے والی اس واسطے اس بی بی دا نام فاطمہ کیونکہ اس بی بی دی عزت و عظمت اقرار کرنے والے نو مالک عذاب جہنم معاف فرما کے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے سب سے فاطمہ بے شمار روایات ہیں میں فقط ایک حدیث عرض کرنا چاہنا اور روایات مل رہے فیضا کانا یوم القیامہ سید باجت و قلب مصطفیٰ نے حدیث تاریخ کی دیئے برادران اہل سنت یہاں روایت موجود ہے بہار یہ دو الگ روایات ہیں میں انہیں کوئی چند جملے جناب کی خدمت میں درج کرنا چاہنا روایات ملتے ہیں میدان معاشر ایک ایسے مقام تے کھڑے ہو سن دختر پیغمبر کہ جتھوں لوگانوں ملائکہ جہنم دی طرف لے کے جا رہے تو فرمایا عالم کیا اسی کتب بین عینے کل رجل مؤمن او کافر میدان معاشر ہر شخص کی پیشانی تے تاریخ ہو سی مومن ہے او کافر یا کافر ہے فیؤمر بمحب قد کثرت ذنوبہ ایک ایسا شخص یعنی پیشانی تے لکھو یا تو مومن ہو سی اگر کچھ گناہ دی وجہ تو حکم ہو سی اس کو جہنم لے جاؤ فتقرؤ فاطمہ بین عینیہ جدا ملائکہ لے کے جا رہے ہو سن نبی دی دھی بیک سن اس کی پیشانی تے لکھو ہے مومن پھر جہنم دی طرف کیوں فتقول روایت راسن بطول عذراب حسن الہی و سیدی سمیدنی فاطمہ وفتمت بی من تولانی وتولا ذریتی من النار میرا مالک تیرا وعدہ ہے میں بطول نال میرا فاطمہ نام ہی تو اس واسطے رکھا سمیدنی فاطمہ میرا مالک تے میرا نام فاطمہ رکھے جو تو میری فضیلت اقرار کرنے والے میری محبت کا دم بھرنے والے اور میری ذریت محبت کرنے والے نو عذاب جہنم معاف کرے سے اور پھر بھی فرمائے سے وعدک الحق وانت لا تخلف المیعاد میرا مالک تو تا اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا مالک تیرا وعدہ تا سچا ہے پھر ایک شخص جگی پیشانی تے مومن لکھا ہے اس جہنم کی طرف کیوں روایت الفاظ فیقول اللہ عز وجل خالق کائنات والا سی صدقت یا فاطمہ نبی دی بیٹی تو سچ فرما رہے ہو انی سمیتو کے فاطمہ میں تھوڑا نام فاطمہ رکھے وَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَتَوَلَّاكَ اور تیری وجہ تو ہی میں تیرے محبان و جہنم تو آزادی دا پروانہ عطا فرمایا وَتَوَلَّاهُ مِنَ النَّارِ وَوَعْدِيَ الْحَقِّ وَأَنَا لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٹھیک آخرے ہو میرا وعدہ سچ ہے میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا پھر ہو سی کیا صادق امام فرمائے دینا انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردیع فرمایا جی میں ریت اچ ملے ہوئے دانے پرندہ چگ لے دینا ذات توحید کی آواز آسی او میرے محبوب دی دختر او میری قدیر ہیو تا سامنا جانا ہم جو نبی دی دی عظمت کیا ہے میدان معاشر نگاہ دوڑاؤ جس گناہگار دی شفاعت کرنا چاہو اشفعی شفاعت کر میں مالک اس کو جنت عطا کر روایات مل رہے ان انتخاب کرے سن نقطہ پیغمبر یہ ریت جو پرندہ دانے چگ لے دے حتیٰ کتنا روایات مل رہے
جدہ وَإِذَا سَارَ شِيَّتَهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ جدہ اس بیوی دو جہان دی قیادت مومنین اور محب اور اس بیوی دی عظمت اقرار کرن والے جنت کی طرف چل سے یلقى اللہ فی قلوبہم من یلتفتو انہاں نے دل وچ خالے کے خیال پیدا کر سی پھر وہ شیعہ رک ویسے رک کے میدان معاشر دی طرف دیکھ سے فَيَلْتَفَتُوا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جدا میدان معاشر دی طرف متوجہ ہو سے خالق دی ذات سوال کرے سی یا احبائی او میری محبوب مخلوق ذرا توجہ فرمائے سو کینوں فرما رہے خالق انہاں لوگوں نے جڑے مشفوق زہرا جنابی بطول عذرا نے شفاعت کی دیئے سارے فرمائے سی یا احبائی او میرے محبوب ملتفاتکم وقد شفاعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی جدا بطول عذرا توڑی شفاعت کر چکے اور میں مالک توڑے گناہ معاف کر چھوڑے پھر میدان معاشر دی طرح ویکھن دا مقصد فیقولون یا رب اے میرا مالک اسا چاہتے ہیں ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم کریم اللہ اسا چاہتے ہیں جو آج میدان معاشر پتہ لگے جو حسین دی ماں دی عظمت کیا ہے سادہ مقام کیا اور میرے محترم میں سب تک روایات اسے بے بہار نے جلد نمبر 43 کی حدیث تعریف فرمائی کریم دی آواز آسی یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ میدان معاشر نگاہ دوڑاؤ میدان معاشر نگاہ دوڑا کے دسو میری اس کنیز دی وجہ تو توڑے نال کہے محبت کی دی ہوئے میری اس کنیز دی محبت ہے توڑے نال کہے محبت کی دی ہوئے اور پھر فرمیسی انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ میری اس کنیز دی محبت ہی دونوں کہیں کھانا کھلایا ہوئے من قصاکم لحب فاطمہ دیکھو میری اس کنیز دی محبت ہی دونوں کہیں لباس پوایا ہوئے من سقاکم شربت فی حب فاطمہ میری اس کنیز دی محبت ہی دونوں کہیں پانی دا ایک گھونٹ پلایا ہوئے حتیٰ کہ من رد عنکم غیبتکم فی حب فاطمہ آئیں توڑی عدم موجودگی اس بدول دی محبت دی وجہ تو کہ توڑی عزت دی حفاظت کی دی ہوئے خذو بیدہی وادخلوہ فی الجنہ توڑی شفاعت کی دیئے دختر پیغمبر ان دوسرا میدان معاشر نگاہ دوڑاؤ جس گناہگار کی شفاعت کرنا چاہو اس دا بازو پکڑ کے جنت والے پاسے چلے جاؤ میں رحمان اس کو بھی جنت عطا پر میں اس وجہ تو میری جداد ایک نام ہے فاطمہ اور میرے محترم بس آخری بات اور گفتگو تمام ہو گئی انشاءاللہ کچھ معروضات پرسوں کی مجلس سے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں صاحب بہجت و قلب المصطفیٰ لکھے صادق امام کی خدمت ایک صحابی آئے امام کھانا کھا رہے ہیں صادق امام نے اس کو فرمایا آ میرے نال کھانے شریک ہو جب امام کی خدمت بیٹھے نہ وہ چہرے کا رنگ تبدیل آ معصوم نے پوچھا پریشان کیوں ہیں ارے مولا دساونا نام چاہتا جب تک کھانے کے مصروف آئے کہ تو دکھی دیا منظر میں کے آیا تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہنا لیکن انتظار کر رہے ہم جو کھانا مکمل فرما لو لیکن میرے آقا رک گئے فرمایا نہیں دسا کیوں دکھی تے پریشان ہیں ارے مولا ہونے آدھے ہمیں غریب دیا منظر دکھے ایک خاتون نو دربار دے سپاہی راضیان مرندے دربار دی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں بلند آواز نال صدائی بلند کر رہی ہے کون ہے میری مدد کرن والا صادق امام راوی آدھے جتھے لقمہ نہ رک گئے امام لقمہ دسترخوان پہ رکھ کے صادق امام نے پوچھے کوئی پتہ ہے ہی اس مزدور دا جرم کیا ارے مولا دا ہکو جرما اسے در کروائے کیڑا مولا اس بیٹھ کے ہی کو جا کے اللہم الان ظالمی فاطمہ میرے اللہ نبی دی دھی تے ظلم کرن والے نو اپنی رحمت دور کر
دے جرمہ جملہ آکھنا ہا اس بی بی دے قاتلان دے لعنت کی دیئے سپاہی تازیانے مرندے ویندے آنا صحابی یاد ہے اتنا رونا ہے نا صادق امام انیوں لوڑ پہیاں ریشے مبارک تر ہو گئی اور دوڑے میرے آقا روندے ہیں فرمایا میں دعا منگنا تسا آمین آکھو علماء نے پوری دعا امام دی تعریف فرمائی اس دعا دی تکمیل دے بعد امام نے سر سجدے چ رکھیا راوی یاد ہے کوئی اتنا گریا فرمایا امام نے جو مقام سجدہ دے کوئی جگہ تر ہو گئی کافی دیر کے بعد سر سجدے چ جا کے فرمایا نے ذرا پتہ کر کیا اس عورت نو رہائی نصیب ہوئی ہے یا کوئی نہ راوی یاد ہے جدا میں پہنچا نا زندان تو باہر آ رہی آئی کہ خالق کا شکر ادا کر رہی ہے جدا میں آ کے امام نو اطلاع دیتی ہے نا ایو کوئی رو کیا دینا آئے ہو میری زخمی ماں آئے ہو کیا ماں آئے ہو نبی دی زخمی دی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو ایک جملہ ہو جا کر تمہیدن تاکہ ذہن متوجہ ہو جائیں صادق امام دا صحابی ہے کئی دنہ بعد امام دی خدمت حاضر ہوئے امام نے پوچھے آج بڑے دنہ بعد آئے مولا اللہ نے بیٹی عطا کی دیئے میرے آقا نے یہ کوئی پوچھے بیٹی دا نام کیا رکھے ادھے مولا فاطمہ جدا کہنا مولا میں بیٹی دا نام فاطمہ رکھے ہنجوں لوڑ پڑیاں رو دی اکھی نال پہلے امام نے دعا فرمائی دعا کران دے بعد میرے آقا فرمائے جے دھی دا نام فاطمہ رکھے نا اس نو تماچا نہ مارے اس نو ساری زندگی جھڑک نہ دے میں اس نام دی نسبت حیا کریں میں اتنا درانا میرا صادق امام صحابی دی دھیے نا فاطمہ آخرے اور ساری زندگی تماچا نہ مارے اللہ جانے کی ہو جیا ویلا جدا دوئے ہاتھ رو سارا تے رکھ کے رو رو کے کھڑی آدھی آئی بابا تیرے بعد تماچے وڈی جھرے مولا دوڑے آنسو قبول فرمائے بس اتنا کافی سمجھائے سادات غیر سادات 14 معصومین جو 13 دنیا کو ٹر گئے 14ویں ہستی پردہ غیبہ دیتے روندے اس واسطے ودے ہیں انہاں 13 جو 2 ہستیاں ایسیاں جڑیاں جوانی ضعیف ہو جاتا اجرکم اللہ 2 ہستیاں جوانی ضعیف ہویاں تو جو بیٹھو ہیں تو پہلی ہستی ہے حسین دی زخمی ماں عمر 18 سال ٹردے اساد کھیپتے ہیں مسلح عبادت آمینہ یدھیاں دا سہارا یدائیاں دے آسرے شریفہ دولی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی ہے نا باکر دا قیدی بابا سجاد عمر 24 سال کھا گیا شام دے بازار کھا گئی آئی شرابی دے دربار بھوپیاں دی پیسی دویا لفظ آدھاتے انہا 13 جو 2 ہستیاں ایسیاں جنہا جیندیا موت دی دعا بنی اجرکم اللہ ہر کہیں دا جینوان واسطے دل منگ دے لیکن 2 ہستیاں جیندیا موت دی دعا پہلی ہستی ہے نبی دی کلی دی 75 یا 95 دن بابے دے بعد زندہ رہے بابے دی قبر دے رو رو کے دعا منگیا اللہم اجر لی وفاتی میرا مالک ہون میں دکھا تو تھک گئی اللہ جانے ہو دکھ کے رہے ہیں شریف و دولی ہستی آئیتا کائنات تو اوپرا وستے نا کرے دا آئیتا جنت دا ٹکڑا لگ دے واری خراسان دا روزہ میں گناہگار رکھنا لے جملے پڑھیں 3 سال امتا مہمان رہے بغداد دے قیدی دا بچڑا خراسانی صحابہ روایت کر دینا آدھر آتے دے مسلح عبادت دے بے کہ رو رو کے
آکھے نا میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پیا اللہ جانے وہ دکھ کیڑے آ شاید بابے دی قید یا وطن تو دوری یا معصوم ہے قوم بہن دے بند اتنا مل ہے رو رو کیا دے میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پیا اے شریفہ نہ تیرا جو دو ہستیاں ایسیاں جنہاں اپنی اکھی دے سامنے مدینے اپنا گھر جلدہ دیتے تیرا دروازہ جے دروازے تے نبیان دا سلطان کھڑ کے آئے تطہیر کی تلاوت کر دے ہم نا دو ہستیاں دروازہ جلدہ دیتے پہلی ہستی نبی دی زخمی دی آلے بابے دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی دروازے نے اندروں کھڑی آئی ہے یبنا فلاں اچھا نہ بول میں نبی دی دیا دوجی ہستی توڑا میرا صادق امام قبلہ ذیشان جوانی مرحوم نے تعریف فرمائے منصور دا دورے کئی دفعہ دربارے بلایا پردے پیچھے ہوئے نا جلال حکم دے وے اشارہ کرے سر قلم کر دے وائے لیکن جدہی امام تشریف لے استقبال ہی کی دس عزت و احترام نہ رخصتی کی دس جدہ بھر وجہ نانا امام جلال پوچھے نا حکم کیا ہا کیتا کیا ہے بھی کیا اللہ جانے راز کیا ہے جدہ میں قتل دا حکم دے میں لگتا ہے انج لگتا ہے کہ میں پیغمبر دی آواز بھئی آتی کوئے ظالم حیا کر سپاہی آدھے تیری جرات نہیں جو امام نے قتل دا حکم دے میں آدھے صادق نو رستے تو ہٹاؤنا چاہنے نا ایک مشورہ دینا کیڑا مشورہ ہے حرام زادہ دے آدھرا تیرے چھے میں دے گھر نو آگ لوا شرفا دا مجمع منصور دا دور آدھرا دا ویلا مسلمانہ دوجے والی بدول دے گھر نو آگ لائی ہے ستے ہوئے پردے دار جدہ شولے بلند ہوئے نا سجاب ہوئے تھوڑا تے میرا صادق امام کہ میرے بچے نو محفوظ مقام تے کہ میرے پردے دارہ نو محفوظ مقام تے محب آئے شیعہ آئے آگ بجھ گئی جدہ آگ بجھ گئی ہے نا گھر دی دہلیز تے بے کہ اچھا رمنے دوڑا تے میرا صادق امام ایک صحابی پوچھے مولا آگی بجھ گئی خانوادہ ہی محفوظ ہے گریا کیوں دھائی مار کے رمنے درو کے فرمے دے میں نو مدینے دی آگ نہیں میں نو شام غریبہ اجر و کمال اللہ سوائے ہمیں حسین نے کوئی گل نہ رکھو صادق فرمے دے میں نو اپنی دھیاں دے لکھا نہیں روایا میں نو بدول دھیاں دے لکھ پہ روئے دے سارے اللہ دارہ نونار رضا کے جنت البقی دا روک کر کے اکثر صادق مولا آگ مدینے لگی ہے آگ کربلائی لگی ہے لیکن مولا فرق بڑھے ایدھا میرا مدینے نا مظلوم امام جدہ مدینے آگ لگی ہے جٹا دھرات دا ویلا جدہ کربلا آگ لگی ہے جٹا دیا اجر و کمال اللہ استاد العلماء نامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمائے دیا غلط پڑھتے نہ لوگ جڑے آدھے یارہ دی رات لٹی ہے قبلہ رو کے فرمائے دیا دین رات کوئی نہیں چٹا دیا جدہ لٹی ہے دی علی دی تیدوں بھیرا چھیڑی سجدہ دیتا ادھو گھوڑے علی دیا دے خیمے ادھو دوڑے میرا مولا اور بڑا فرق ہے میرا مدینے نا مظلوم امام میرا مولا آگ مدینے لگی ہے آگ کربلائی لگی ہے فرق بڑے میرا مولا جدہ مدینے آگ لگی ہے آگ دامن آلے دوڑ گئے لٹن تا کوئی نہیں آجا جدہ کربلا آگ لگی ہے ایک بینو آدھے ہیں لٹ لو انہاں چھڑا وانا لو ایک بینو آدھے ہیں انہاں والی لہ گئے انہاں پردے بچا وانا ٹر گئے میرے جملے نہیں میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائے انہوں نے کمینہ لوٹے دے کھڑا نہ رون دے کھڑا آقا دی پچھے نالے لوٹے نہیں نالے رو نہیں یا لوٹ نہیں
یارو نہیں کیڑا جواب دیتا یار بیوی لٹنا لائق میں نہیں لٹنا لے حلالت میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بیوی آدھی ہے وقت رونا کیوں ہے جیڑا ظالمہ حجر پیا دے بیوی روحایا تیری غربت کیڑی غربت دے شلقیں دیا جائیا ان غریب نہ ہوئے جوے کربلا تو ہوئی ہے آدھے تیرے 18 بھیرا میں تیری چادر لہا رہی ہے میرے ہاتھ روکڑا آدھے شلقیں دیا دیا بھیڑا ان غریب نہ ہوئے جوے کربلا تو لٹی ہے اجرکم اللہ والا بہتوانی آنسو قبول فرمائے آخری جملہ دادر میادہ والا اور بڑا فارگے آگ مدینے لگی آگ کربلا ہوئی لگی میادہ میرا مدینے دا مظلوم امام یدہ مدینے آگ لگی ہے توڑیاں دھیاں مطمئن توڑے پردے دار مطمئن جو بجھاوان حالے موجود یدہ کربلا آگ لگی آدھی آئی سجاد آکھی بار آدھی آئی جادو میرا امام بچڑا میں چادر لٹری کھڑیا آدھی آئی دسا جل ونیا یا باہر ونیا امیر ابن مسلم آدھے جدا خیمے جلین میں ڈٹھے ایک پر عظمت بھی ہے کئی دفعہ بندے میں خیمے آدھے نزدیک گئی ہے وقت واپس آئی ہے آدھے میں کریمہ کیا کہ پردے دار شولے ملانے کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ آدھے کوئی ایڈی عزتی مالکائی کان جگی دیئے کان کیا دیا یبد خدا دنیا دا مال نہیں ہو میرے بھیرا دا جوان بچڑا آدھی آئی میرا زمانے دا امام حمید آدھے میں ارادہ کی تے پردے دار دی مدد کرا آدھے شولے بلادان میں مرد ہو کے ناکام واللہ میں آکے پردے دار تیری اپنی قسمت آدھے کوئی ایڈی امتی مالکائی تکبیر دی سجا بلند کی دیئے بڑے ہویا خیمیا جدا کھلائی فجد اللہ لے بعد ولیے کمر جھکیے چوئی سالہ جوان کانتے جایا ہویا کربلا دی ریت لٹا کے آدھی آئی تو لاشا جنا آدھی آئی میں تیری نسل بچائی بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بجاہ محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وأولادہ المعصومین علیہ السلام کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و زمانہ صدقہ کریم دی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما بالخصوص حاجی زوار مختار حسین انہاں دے والدین مرحومین اور اس خاندان دے اور حاضرین دے تمام مرحومین دے گناہ معاف فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما فروز معاشر حسین دی مخدومہ معظمہ بدول عمہ دی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ سرزمین پاکستان و دہشت گردی دی لعنت تو پاک فرما ان ظالم لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہدایت کے قابل نہیں تباہ و برباد فرما کریم اللہ علیہ اتحاد دی عزت و عظمت صدقہ بے اولاد مومنین یا جو علیہ آباد فرما مغروض مومنین نو وسعت رزق عطا فرما بیوی دے دکھاں دا صدقہ مریضان نو صحت کاملہ واجد عطا فرما
کورونا جیسی موذی وبا تو نجات عطا فرما، پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما، وطن دی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر، مظلوم دے زوارا اور عزادارہ نال معشور فرما، شہداء دے درجات عالی متعالی فرما، شہداء کوئٹہ، شہداء ہزارہ، شہداء ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما، میرا مالک بارے آقا دے ظہوری تاجیل فرما، ساری عمل ہنگارم سمع امام دی زیارت نام منور فرما، علماء اعلام مراجع اعلام طول عمر عطا فرما، انقلاب ایام و انقلاب ایمان در متصل فرما، کشمیر فلسطین نو آزاد فرما، آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں میرا مالک، وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت، دشمنان آزاداری نو تباہ و برباد فرما، میرا مالک مظلوم دے زوارہ اور عزادارہ نال معشور فرما، یوسف زہرا دے ظہور تاجیل فرما، کہ خرچ اخراجات ساری اوقاوش نظر نیاز اپنے دربار عبادت شمار فرما، اجر جزیل عطا فرما، رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما۔ کریم اللہ ہر دعا زبان پہ نہیں آ سکتی تو دلوں دے رسول جان دیں، حاضرین مجلس سے جتنے تیری مقصد شریعت مطابق ہیں، تیری ذات بہتر جان دیئے، شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماشاءاللہ متوجہ حضرات تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے حضرات متوجہ بھی ہیں، میں اپنا ایک شریف فریضہ اور معاشرتی فریضہ سمجھے ہر مجلس سے 1-2 منٹ ان حالات خصوصاً کورونا دے حوالے نال میرے محترم یقیناً ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار قوم دا فرد ہونے دے ناطے اپنی ذمہ داری دا مظاہرہ کرو، ڈاکٹر حضرات علماء فقہاء دی طرف آمن والے احکامات پہ عمل کیتا جائے، ضروری نہیں کہ مصافحہ معانقہ، کیونکہ ڈھیر سارے لوگ حالے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، لیکن کتنے سارے جانن والے احباب اس موذی وبا کا شکار ہو کے اس دنیا تو چلے گئے، کتنے مریض ہیں، کتنے صحت یاب ہو چکے ہیں، ذاتی طور پہ کتنے لوگوں نے اس کا جانتے ہیں، خود بالمشافہ انہوں نے ملاقات کر کے ہمارے حالات ناگفتہ بے حالات، اور اس سے واسطے علماء دا بھی فتویٰ ہے کہ اگر ایک بندے نو پتہ بھی ہے کہ میں کرونا دا شکار ہوں اور میری وجہ تو کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، اگر وہ دی غفلت کی وجہ تو کوئی اس کا شکار ہوئے تو علماء فرمانے نو دیتے دیت واجب ہے۔ ایک ذمہ دار قوم دا ثبوت دیتا جائے، ڈاکٹر دی طرفوں اور انتظامیہ دی طرفوں جتنے SOPs دے احکامات انہوں نے عمل کیتا جائے، خود بھی محفوظ رہو۔ دعا ہے کریم اللہ اس کرونا جیسی موذی وبا تو نجات عطا فرما، عالم انسانیت کو تحفظ عطا فرما، جتنے اس مرضی مبتلا ہو کے دار فانی تو چلے گئے انہوں نے درجات بلند فرما، مریضان و صحت کاملہ و عجل عطا فرما، جنہیں لوگ محفوظ ہیں انہوں نے خاندان اور نسلان و اس تو محفوظ فرما، اور طبیب حقیقی طبیب روحانی یوسف زہرا دے ظہوری تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم